بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو قصہ حضرت ہود علیہ السلام سناؤں گا۔ حضرت ہود علیہ السلام کا تعلق عرب کے عاد قبیلے سے تھا جو سمندر کے کنارے آباد تھا، جہاں ریت کے بڑے بڑے ٹیلے اور بلند و بالا پہاڑ تھے۔ یہ لوگ جسمانی اعتبار سے دراز قامت اور مضبوط جسم کے مالک تھے۔ دنیا میں ان کا کوئی ثانی نہ تھا۔ انہوں نے پہاڑ تراش کر خوبصورت محلات تعمیر کر رکھے تھے۔ ان کی سرزمین نہایت سرسبز تھی، جس میں ہر قسم کے باغات آراستہ تھے۔ انہیں قرآن مجید میں آکاف والے کہا گیا ہے۔ آکاف ریت کے بڑے بڑے ٹیلوں کو کہا جاتا ہے جو عرب کے جنوب مغرب حصے میں واقع تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد کی طرف مابعوث فرمایا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو حق کی دعوت دی اور کہا کہ اے میری قوم، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی اور معبود نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنے اور نافرمانیوں سے باز آ جاؤ۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا ہے تاکہ میں آپ کو خبردار کروں۔ میں اس کام کا آپ سے کوئی صلہ نہیں چاہتا۔ میرا اجر میرے رب کے پاس ہے جس نے مجھے پیدا کیا۔ اے میری قوم، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، وہ تمہاری توبہ قبول کرے گا اور تمہیں قوت دے کہ تمہاری طاقت میں اضافہ کرے گا۔ میں تمہیں لوگوں پر ظلم کرنے اور اللہ کے سوا بتوں کی پرستش کرنے سے روکتا ہوں۔ اپنے رب کی نافرمانی نہ کرو اور مجرموں کی طرح منہ نہ پھیرو، میری اطاعت کرو۔ تم اتنے بڑے بڑے محلات بناتے ہو جیسے تم نے ہمیشہ ان میں رہنا ہے۔ اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہاری مدد فرمائی اور تمہارے لیے مویشی، نباتات اور پانی کے کرشمے پیدا کر کے تمہارے لیے آسانیاں مہیا کی۔ اے میری قوم، مجھے ڈر ہے کہ تمہاری نافرمانیوں اور سرکشی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب نہ بھیج دے۔ قوم عاد کے سرداروں نے حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت کے جواب میں کہا، بے شک ہم تمہیں یقیناً حماقت میں مبتلا سمجھتے ہیں اور بے شک ہم تمہیں یقیناً جھوٹوں میں سے سمجھتے ہیں۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 66۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ میں کسی حماقت میں مبتلا نہیں ہوں اور تمام جہانوں کے رب کی طرف سے رسول ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ قوم عاد نے کہا، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم ایک ہی اللہ کی عبادت کریں اور ہم انہیں چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ تو تم ہم پر وہ عذاب لے آؤ جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو، اگر تم سچوں میں سے ہو۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 70۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، تم اپنے رب سے مغفرت مانگو، پھر تم اس کے حضور توبہ کرو، وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا اور تمہیں قوت دے کہ تمہاری قوت میں اضافہ فرما دے گا اور مجرم بن کر منہ نہ پھیرو۔ سورہ ہود آیت نمبر 52۔ قوم نے کہا، اے ہود علیہ السلام، تم ہمارے پاس کوئی واضح دلیل نہیں لائے اور ہم صرف تمہارے کہنے پر اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے اور نہ ہی تم پر ایمان لانے والے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو راہ حق پر لانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن قوم نے دعوت حق قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں مدد کے لیے پکارا کہ اے میرے رب، میری مدد فرما، کیونکہ انہوں نے مجھے جھٹلا دیا ہے۔ قوم عاد کی سرکشی کی وجہ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان پر بارش بند کر دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان کے سرسبز و شاداب کھیت سوکھنے لگے اور کثیر تعداد میں پیدا ہونے والا اناج اور پھل ناپید ہو گئے۔ پوری قوم خشک سالی کا شکار ہو کر بدحال ہو گئی۔ لوگ بارش خواہش کرنے لگے۔ پھر ایک دن ایک سیاہ بادل انہیں آتا نظر آیا تو وہ خوشی سے پوچھنے لگے کہ یہ بادل ہم پر برسے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام سمجھ گئے تھے کہ یہ عذاب الہی ہے جو تیز آندھی کی شکل میں ان کی طرف بڑھ رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے قوم سے کہا، یہ وہ عذاب ہے جس کی تم تمنا کر رہے تھے۔
اللہ تعالیٰ نے یہ تیز آندھی کا یہ عذاب 7 راتوں اور 8 دنوں تک مسلسل جاری رکھا اور یوں قوم عاد تباہ ہو گئی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔